بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں پیخانہ کر دیا کرتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پیخانہ نہ ہو۔ کافر پخانہ پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑھ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ پیخانہ لگ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں پیخانہ لگا تھا وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر پیخانے سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور پیخانہ پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑھ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر پیخانہ ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سایہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا۔ بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑی کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ بھی ڈوب گیا۔
روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ میرے دوستو، جن قوموں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا یہی حال کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے اللہ کو ہم سب لوگ راضی کر لیں۔ اس لیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حکموں پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔